اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز ناظرین اکرام کو میری طرف سے بادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو اتنا پیارا واقعہ سناؤں گا کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور آپ محسوس کریں گے کس طرح چند لمحوں میں قسمت بدل جاتی ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ واقعہ غور سے سنیے گا، یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ ایک غیر مسلم جوڑا تھا، ان کی اولاد نہ تھی۔ انہوں نے سنا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ داماد رسول ہیں، ان کی دعا رد نہیں ہوتی، تو ان کے پاس چلتے ہیں۔ وہ مدینہ کی طرف چل پڑے۔ ابھی وہ مدینہ شہر کے قریب ہی پہنچے تو انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا راستہ کسی سے پوچھا کہ بھئی حضرت علی کرم اللہ وجہ کہاں ان کا گھر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ہی حضرت علی ہوں، میں ہی علی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بلکہ آپ نے استفسار کیا، سوال کیا کہ کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ دعا کروانی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اولاد عطا فرمائیں۔ آپ نے اپنی انگوٹھی مبارک، یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنی انگوٹھی اتاری اور ان کو دی اور کہا کہ آپ میرے گھر وہاں پر ہے، وہاں چلے جائیں اور وہاں میرے بیٹے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام موجود ہوں گے، وہ آپ کا بھرپور خیال رکھیں گے۔ میں کسی کام کی غرض سے جا رہا ہوں، واپس آؤں گا تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہرحال جب وہ امام حسن اور امام حسین شہزادوں کے پاس پہنچے تو انہوں نے جب باپ کی انگوٹھی دیکھی تو بہت خوش ہوئے اور بہت خدمت کی، ان کے کھانے پینے رہنے سہنے کا انتظام کیا۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ اپنے سفر سے واپس آئے تو تب تک اللہ تعالیٰ نے آس امید لگا دی ہوئی تھی، تو انہوں نے اجازت چاہی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو انگوٹھی نشانی کے طور پر میں نے اپنے بیٹوں کو کے پاس بھیجی تھی آپ کے ذریعے، یہ اب آپ نے انگوٹھی آپ نے خود پہن لینی ہے۔ بہت سارے طوائف دیے، دعائیں دی اور یہ فرمایا کہ آپ کے ہونے والا آپ کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بیٹا عطا کرے گا، اور اس کا نام بھی بتا دیا، میں آگے چل کے بتاتا ہوں۔ اس کا نام یہ رکھنا، اس کے پھر متعدد بیٹے بھی ہوں گے۔ وہ بہت خوش ہوئے اور خوشی خوشی تحفے طوائف اور وہ انگوٹھی کے بارے میں یہ حکم دیا کہ یہ انگوٹھی اپنے ہونے والا بیٹا جب بالغ ہو جائے، یعنی اس وقت سن بلوغت 15-16 سال میں ہو جاتی تھی، تو اس وقت یہ انگوٹھی اس کو پہنانی ہے۔ وہ لوگ دونوں میاں بیوی چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے اولاد دیا۔ میں واقعے کو سم اپ کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد واقعہ کربلا کا واقعہ ہوا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے رفقا کے ساتھ ایک بیابان جنگل سے گزر رہے تھے کہ وہ ایک شخص، ایک نوجوان تو نہیں، ایک شخص جو تھا وہ اپنے لشکر کے ساتھ آپ کے آگے آ کے رک گیا اور کہا کہ پانی ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہاں پانی ہے، کھانے کو بھی ہے پینے کو بھی ہے۔ آپ نے کہا نہیں، مجھے گھوڑوں کے لیے پانی چاہیے۔ تو آپ نے جو بھی آپ کے پاس پانی تھا اس کے ڈھکن کھول دیے اور ان گھوڑوں کو سیراب کر دیا، اتنا پانی پلایا۔ گھوڑے کی عادت ہے کہ جب پیٹ بھر جاتا ہے تو اپنا منہ اوپر کی طرف کر لیتا ہے، اتنا پانی پلایا، تر و تازہ کر دیا۔ اس کے بعد پوچھا آپ لوگ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، اپنا تعارف وغیرہ کروایا، لیکن اس نے کہا کہ جی میں مجبور ہوں، میں یزیدی فوج میں ہوں اور میں مجبور ہوں، آپ نے میرے پہ نیکی کی ہے، میں اس وقت آپ کو جانے دیتا ہوں، لیکن میں میدان جنگ میں آمنا سامنا ہوا تو میں آپ کا مقابلہ کروں گا۔ وہ وقت بھی آیا، وہ وقت بھی آ گیا۔ یہاں میں تھوڑی سی بات بھول رہا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں۔ جب یہ مکالمہ جاری تھا گھوڑوں کو پانی پلانے کا، تو آپ نے کہا کہ تمہیں اپنی پیدائش کا واقعہ یاد ہے؟ اس نے کہا مجھے کچھ یاد نہیں، مجھے یہی پتہ ہے کہ کسی کی دعا سے میں پیدا ہوا تھا اور آج اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے عطا کیے ہیں جو میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا
اپنے ہاتھ کی انگلی میں دیکھو یہ انگوٹھی انہی کی دی ہوئی ہے۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں یزید کی فوج میں ہوں، میں مجبور ہوں، میں اتنا کر سکتا ہوں کہ آپ کو جانے دیتا ہوں، لیکن میدان جنگ میں آمنا سامنا ہوا تو میں آپ کا مقابلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب فوجیں آمنے سامنے ہو گئیں تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے حجت تمام کے لیے جو سامنے یزیدی فوج تھی ان کو خطاب کیا تو اس خطاب میں جب یہ ساری باتیں وہ سنی، اس کا نام جو تھا حر تھا، یہ نام تجویز کیا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہ اپنے ہونے والے بیٹے کا نام حر رکھنا۔ اب حر سامنے تھا، حر نے جب یہ باتیں سنی کہ یہ بندے یہ جو سامنے نواسہ رسول جو باتیں کر رہے ہیں یہ تو سچی باتیں کر رہے ہیں، تو انہوں نے حر نے فوری طور پر اپنے جو سردار جو بھی تھا ابن زیاد اس کی طرف دیکھا اور کہا بھائی دیکھو میں حق کا ساتھ دوں گا، نہ حق کا ساتھ نہیں دوں گا، یہ سچے ہیں، حق پر ہیں، میں ان کا ساتھ دوں گا، میرے بیٹے بھی میرا ساتھ دیں یا نہ دیں، میں تو چلا ہوں امام حسین علیہ السلام ان کے قافلے میں شامل ہونے کے لیے۔ اور وہی ہوا، وہ اور اس کے 6 یا 7 بیٹے تھے، اور سب نے اپنے گھوڑوں کو ایڑی لگائی اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے، اور اس کے بعد آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی قدم بوسی کی اور درخواست کی کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں سب سے پہلے آپ کی طرف شہید ہونے والا پہلا شخص کہلاؤں۔ آپ نے اجازت دی تو دیکھیے سب سے پہلے تو حر علیہ السلام نے کلمہ توحید پڑھا، مسلمان ہوئے، اور ان کے بچے بھی، ان کے بیٹے بھی مسلمان ہوئے، اور دیکھیں قسمت کتنی جلدی بدلی کہ ادھر وہ یزیدی فوج میں تھے تو کفار میں تھے اور بدبختی والی موت ان کو آنی تھی، ادھر شہادت کی موت نصیب ہو گئی اور مسلمان ہو کر شہید ہوئے اور تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ آج لوگ یہ واقعہ آپ نے متعدد بار لوگوں سے سنا ہوگا، لیکن مجھے جی چاہ رہا تھا کہ یہ واقعہ میں سناؤں، اس یاد کو تازہ کروں، اور امید ہے کہ آپ کو یہ میری مختصر سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کہ دیکھیے قسمت کس طرح بدلتی ہے، کوئی نہ کوئی نیکی تو کام آتی ہے، کوئی نہ کوئی دعا پیچھے سے کی ہوئی کام آ جاتی ہے۔ والدین دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم دعاؤں سے محروم ہو گئے ہیں، کوئی محروم نہیں ہوتا، والدین دعائیں کر گئے ہوتے ہیں، دعائیں ساتھ ہوتی ہیں، فکر نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ اور ٹاپک ہے، اس پہ پھر کسی وقت بات کروں گا، اب مشترکہ دعا کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ امان میں رکھے، صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے، روز قیامت بغیر کسی حساب کتاب کے بخش دے، خاتمہ بالایمان فرمائے، اور روز قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو ختم ہوئی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔